سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب 6 مہینے کی خلافت کا زمانہ پایا تو آپ نے دیکھا کہ بے شک خلافت راشدہ میرے پاس ہے، لیکن امت تو بدستور تقسیم ہے۔ اب شام اور دمشق اور گردنوا کے علاقے اس سلطنت میں جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور کوئی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور امت میں وحدت پیدا نہیں ہو رہی۔ حجاز میں، کوفہ تک اور ارمینی علاقوں میں ہماری خلافت ہے، خلافت راشدہ ہے۔ آپ نے سمجھا کہ اگر یہ عمل اسی طرح جاری رہا تو اب چونکہ وہ ڈٹ گئے ہیں اور کسی قیمت پہ وہ ودڈرا کرنے کو تیار نہیں ہے، لہذا دائماً اس امت کی تفریق جاری رہے گی، اور حکومت اسلام کی حکومت ایک مرکز پہ یکجا نہیں ہو سکے گی۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باوجود حق پر ہونے کے اس امت کی وحدت، یکجہتی کی خاطر اور امت کی اجتماعی خیر اور فلاح کی خاطر اور اسلام کی قوت کو دائماً سیاسی طور پہ تقسیم ہوئے رہنے سے بچانے کی خاطر اس حکمت اور مصلحت کی بنا پر جب دیکھا کہ حضرت معاویہ تو نہیں مان رہے، انہوں نے خود ایک معاہدہ کر کے حضرت امیر معاویہ کے حق میں ودڈرا کر دیا۔ یہ سیدنا امام حسن مجتبی کی عظمت تھی، سیدنا امام حسن مجتبی کی عظمت تھی، سیدنا امام حسن مجتبی کی عالی ظرفی تھی، ان کی وسعت ظرف تھی، ان کا احسان تھا اور امت مسلمہ پہ ان کا کرم تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ حق پر تھے، مگر دیکھا کہ میرے حق پر رہنے سے بھی جو تفریق پیدا ہو گئی ہے وہ تو ختم نہیں ہو رہی اور بڑھتی جائے گی، اور جنگوں کا سلسلہ چل پڑے گا اور مجموعی طور پہ اسلام کی عالمگیر قوت کو نقصان ہوگا۔ تو وہ عفو درگزر، وہ اہل بیت کے فرزند تھے اور گلشن مصطفیٰ کے چشم و چراغ تھے، انہوں نے عفو درگزر اور معافی کو بہتر جانا اور امت کی اجتماعی خیر اور اجتماعی وحدت کے پیش نظر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ اور اس طرح سیدنا امام حسن مجتبی کی قربانی سے، ان کی قربانی سے جو حکومت تھی اسلام کی وہ دوبارہ ایک جگہ پہ یکجا ہو گئی۔ اب وہ حکومت تو رہی مگر ملوکیت تھی، ان کے ودڈرا کرنے کے باوجود وہ ملوکیت ہی رہی، وہ خلافت راشدہ نہیں بنی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیدنا امام حسن مجتبی کے بیعت کر لینے کے بعد حضرت امیر معاویہ کی حکومت خلافت راشدہ بن گئی تھی، وہ غلط سمجھتا ہے۔ وہ ملوکیت ہی رہی، خلافت راشدہ اس بیعت کے دن پر 30 سال مکمل کرنے سے ختم ہو گئی۔ اس بیعت سے 30 سال مکمل ہو گئے 6 مہینے کے، اور آقا نے جو خوشخبری دی تھی الخلافت بعدی 30 سنہ، 30 سال تک خلافت راشدہ میرے بعد ہوگی، وہ ختم ہو گئی، اپنے انجام کو پہنچی۔ اور اس کے بعد سمجھیں کہ اسلامی سلطنت ملوکیت کی شکل میں ایک وحدت کے طور پہ آگے چل پڑی۔ اب یہاں ایک معاہدہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دور حکومت ختم ہونے کے بعد اپنا کوئی جانشین نامزد نہیں کریں گے اور اسے لوٹا دیں گے پھر امت کی طرح، جیسے امام حسن مجتبی منتخب ہوئے تھے، امت اس طرح پھر اپنا امام اور خلیفہ حسب خلفائے راشدین کے طریق پر منتخب کرے گی۔ تو گویا یہ ودڈرا کرنا ایک عبوری معاہدہ تھا۔ کیا تھا؟ عبوری معاہدہ تھا، تاکہ اس پیریڈ میں تقسیم ختم ہو جائے اور ان کے بعد امت پھر متحد ہو کر نئے خلیفے کا انتخاب کرے۔ لیکن بدقسمتی عالم اسلام کی کہ ایسا نہ ہو سکا۔ جب حضرت امیر معاویہ کا آخر وقت آیا، اب یہاں پر مورخین نے مختلف اسباب لکھے ہیں، میں کسی پر جرح و تنقید نہیں کرتا۔ کسی نے عدول کے تصور پہ کہ صحابہ سب عادل ہیں، نیک نیتی پر اعتماد کرتے ہوئے اہل سنت مورخین اس طرف گئے ہیں کہ وہ بے شک بیٹے یا خاندان کی محبت کا بھی غلبہ تھا، لیکن اس خیال سے کہ شاید اب کسی ایک امام اور خلیفہ پہ اگر امت کو چھوڑ دیا جائے اور میں نے نامزد نہ کیا تو شاید امت کسی ایک خلیفہ پر متفق نہ ہو سکے اور نئی جنگیں نہ سلسلہ شروع ہو جائے،
انہوں نے سلسلے اسی خیال کے پیش نظر اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور میری دانش میں یہ ریزن اتنی وزنی نہیں ہے. یہ خود ریزن میرے ذوق علمی کو اپیل نہیں کرتا، اور میں اس دلیل سے متاثر نہیں ہوں. میرا ذہن اسے قبول نہیں کرتا، باوجود عدول پر ایمان رکھتا ہوں، عادل ہونے پر عقیدہ رکھتا ہوں، مگر عدول کے ساتھ عدل پر بھی قائم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر جو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں وہ غالب آ گئی. یہ دوسری خطا ہوئی، اس کو بھی خطا اجتہادی کہا جاتا ہے کہ شفقت پدری غالب آئی بطور باپ کے، یا خاندانی عصبیت غالب آئی، یا مجموعی حکومتی ماحول نے اثر انداز کیا. جو بھی اسباب تھے مجموعی طور پہ بہر صورت اس معاہدے پر عمل پیرا نہ ہو سکے، اور اپنے آخری دور میں کچھ درباریوں نے، ارد گرد کے لوگوں نے ایک ماحول کریٹ کر دیا کہ آپ کے بیٹے سے بہتر کون ہے، اسی کو خلیفہ نامزد کر دیں. نہ کیا تو قتل و غارت ہو جائے گی، امت تقسیم ہو جائے گی، جنگیں ہوگی، فتنہ فساد ہوگا. بہر صورت کچھ ان کے داخلی عوامل اور کچھ خارجی اور سیاسی عوامل سب نے مل کر اس معاہدے پر عمل پیرا ہونے کی بجائے ان سے ان کے بیٹے یزید کی جانشینی کروا دی. اور یہ دوسری غلطی تھی، یہ دوسرا غلط اقدام تھا. پہلا حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کے خلاف اپنی آزاد حکومت کے قیام کا اعلان غلط اقدام تھا. دوسرا اپنی زندگی میں بجائے خلافت کو واپس امت کی طرف لوٹا دینے کے خود اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کا اہتمام کروا دینا اور اسے نامزد کر دینا اپنا جانشین حکمران. یہ دوسرا غلط اقدام تھا. اور ہم اسے بھی پہلے ہی کی طرح صحابیت کے دفاع کے ساتھ کہ ہم زبانیں تان دراز نہیں کرتے، ہم ادب اور حیا رکھتے ہیں کہ دونوں غلطیاں ہوئی اور بڑی سیاسی غلطیاں ہوئی، مگر آقا علیہ السلام کے صحابی ہونے، اس شرف صحابیت کی چادر نے ان کا دفاع کر دیا. ہم خاموش رہنا واجب سمجھتے، گستاخی نہیں کرتے، بے ادبی نہیں کرتے، زبانیں تان دراز نہیں کرتے، اس کو حرام سمجھتے. بس ختم. یہ ادب اور حیا کا معاملہ ہے، اور ادب بھی نسبت رسول کا ادب ہے، حکم رسول کا ادب ہے. اس سے آگے ہم اس بات کو طول نہیں دیں، اور یہی میری نصیحت ہے ہر ایک کے لیے، تاکہ ادب قائم رہے. ورنہ یہ بھی غلط اقدام ہوا اور یزید کی جانشینی کروائی اور اپنی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لے لی گئی. یہاں سے اس اگلی ایک تاریخ باب کی بنیاد رکھ دی گئی، جو تاریخ باب معرکہ کربلا کی شکل میں جا کے ختم ہو. ان کا یہ خیال یہ بھی تھا، بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یزید کو سیاسی سوجھ بوجھ بہت تھی، اس وجہ سے اس کو نامزد کیا. بارصورت میں نے بتایا اس فیور کے جتنے دلائل ہیں وہ وزنی نہیں. اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات حقیقت ہے اسے تسلیم کر لیا جائے اور بعد ازاں زبان درازی سے رکا جائے، خاموشی ادب کے ساتھ رکھی جائے. چنانچہ یزید تخت پر بیٹھ گیا اور یہاں سے دور یزیدیت کا آغاز ہو گیا. اتنا حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نصیحت کی، بلکہ وصیت کی اور تلقین کی. جو ان کے اندر تھا وہ کہہ دیا، کہا کہ بیٹے بے شک سیدنا امام حسین یہ وہ ہستیاں چند ہیں جو تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گی، تمہاری حکومت اور خلافت کو تسلیم نہیں کریں گی، مگر یاد رکھ لینا وہ اہل بیت رسول ہیں، حضور کے صاحبزادے اور شہزادے ہیں، ان سے تعرض کرنا، ان سے زیادتی نہ کرنا. یہ نصیحت کر دی. وہ جیسے باپ کا خیال ہوتا ہے کہ شاید بیٹا میری بات کا حیا کرے گا، اندازہ نہیں تھا کہ یہ یزید کتنا بے حیا. وہ بے حیا تھا، بدبخت تھا، نافرمان تھا. اس نے کسی چیز کی قدر نہ کی اور تخت خلافت پر، خلافت کیا تھی، تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھ دیا. کسے؟
مدینہ کے گورنر کو خط لکھ دیا، اس کا نام اس وقت ولید بن عقبہ تھا، اور کہا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر، ان تینوں کو بلاؤ اور میرے لیے ان سے بیعت لو، اور اگر وہ تینوں بیعت نہ کریں تو گرفتار کر کے انہیں میرے پاس لے آؤ۔ اس بدبخت نے حکومت کے تخت پر بیٹھتے ہی اس ظالمانہ کارروائی کا اور اس آمرانہ کارروائی کا آغاز کر دیا۔